اب آپ جانتے ہیں یہاں قرآن کریم نے نمازوں کے متعلق بتلایا، لیکن نمازوں کی تفصیل یہ حدیث میں پتہ چلے گی کہ فجر کی کتنی رکعتیں اس میں کیا پڑھنا ہے، ظہر کی کتنی رکعتیں اس میں کیا پڑھنا ہے، عصر مغرب عشاء کی کتنی رکعتیں اس میں کیا پڑھنا ہے۔ اس کے لیے محتاج ہیں ہم حدیث کے۔ یہ سوال ہوتا ہے ہماری طرف سے ان لوگوں پر جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے اور بڑے دعوے سے یہ کہتے ہیں بس صرف جب قرآن میں ساری چیزیں ہیں تو بھائی ہمیں حدیث کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ تو پھر قرآن کریم پر بھی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے جو نہ ماننے والا ہو کہ جی قرآن کریم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھا گیا، قرآن کریم بھی تو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا گیا ہے۔ اگر قرآن کریم کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کسی نے وہاں لکھی کسی نے یہاں لکھی یہ حضور کے زمانے میں، تو بعض صحابہ نے حدیثیں بھی حضور کے زمانے میں لکھی ہیں اور ان کے پاس حدیثوں کے بھی نسخے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس دن مجھے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، شاید راشد بھائی نہیں، کہ ان کے کسی میاں بیوی کی آپس میں تلخی چل رہی ہے، وہ شوہر اس کا عجیب ذہن کا کہتا ہے نہیں میں حدیثوں کو نہیں مانتا، یہ بات کی لکھی ہوئی بس صرف قرآن۔ تو صرف قرآن ہے تو بتاؤ عشاء کی کتنی رکعتیں قرآن سے دکھاؤ، فجر کی کتنی رکعتیں اس میں پڑھنا کیا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے، یہ قرآن سے دکھائیں۔ قرآن کریم متن ہے تو حدیث اس کی تشریح ہے۔ قرآن کریم نے حج کا ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل حدیث میں، روزے کا ذکر کیا اس کی تفصیل اور فضائل حدیث میں۔ قرآن کریم بعض عبادات کو مجمل ذکر کرتا ہے، اس کی تفصیل اور تفسیر وہ حدیث کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حدیث کا ماننا بھی یہ ضروری ہے۔ ہاں جو روایتیں ضعیف موضوع جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے حضرات اسی مقصد کے لیے پیدا کیے کہ جنہوں نے جعلی حدیثوں کو اصلی حدیثوں سے الگ کیا اور بتایا کہ یہ اصل ہیں اور یہ لوگوں کی بنائی ہوئی، اور اس پر امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اسماء الرجال کے نام سے، جنہوں نے جو ہے اسماء الرجال کا باقاعدہ ایک فن ہے۔ تو بہرحال جو یہ کہے نا کہ حدیث نہیں بات صرف قرآن سے، تو آپ اس سے یہی کہیے گا کہ قرآن کریم میں تو یہ نماز کا ذکر ہے، کیا پڑھنا ہے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے اس کا ذکر قرآن کریم سے بتاؤ، اس کا ذکر تو حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی بے وقوفانہ ہوتے ہیں جو یوں سوال کریں مولوی صاحب نہیں صرف قرآن سے بتائیں، اور یہ سوال بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مولوی صاحب صرف قرآن اور حدیث سے بتائیں۔ اللہ رب العزت نے فقہ بھی رکھی ہے، اس امت میں فقہا بھی پیدا کیے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کر کے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، جس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مجھے مسئلہ بتا دیں، تو اس سنت کے اندر جو ہے وہ قرآن بھی اور سنت بھی حدیث بھی اور فقہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔